پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ۔ جد مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا، روح اڈ جانی بت رہ جانا، جد مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا، روح اڈ جانی بت رہ جانا، اے ہو کہندیاں قبراں نوں لے جانا، پڑھو لا پاک رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ۔ لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں، تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں، لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں، تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں۔ قبراں دا او فرمان نبی دیاں خبراں دا، ریاسی فرق نہ زیراں او زبراں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا مر گیا تے بس آپ اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور یا محمد سرور لا حق لا حق لا ہن کیڑا پچھتا رہا کم میرا، مارن گرزاں تے لاوڑ چم میرا، کون دیکھے درد و علم میرا، پڑھو لا الہ دی آزم یار او ملے گا تینوں، جدوں ہوش نہ رہی تن من دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علی، یا محمد سرور صلی علی، جنہ پیچھے او پاپ کماوے، او کتھے نے تیرے کر دے، او پیر پسا پیو وچ ویڑے، اتے کڈو کڈو کر دے، حق لا الہ الا اللہ،
راج سلامت تیرا او میں عاجز او پردیسی بندہ اتے عدل کری کچھ میرا حق لا الہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ خاک ہویا انو دو جیواری والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات سے انہیں میں سے ایک فضیلت یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس جس نے خطبہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا نام نہیں سبحان اللہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کس قدر خوش نصیب ہوگا وہ کہ جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے مرنے سے پہلے ہی اسے اپنا ٹھکانہ نظر آ جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے، تو اہل ایمان کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان اقدس کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب اگر کسی کا خاتمہ اچھا ہوا تو سمجھ لیجئے اس کو کامیابی ملی، اور اگر خاتمہ برا ہوا تو اس کی ناکامی ہوئی۔ مشکوٰۃ شریف کی احادیث کا مفہوم پیش کروں گا کہ انسان نیک اعمال کرتے ہوئے جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انسان برے اعمال کرتے کرتے جہنم کے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف ہمیں خاتمے کی اہمیت بتا رہی ہے کہ انسان کے خاتمے کی کتنی اہمیت ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی اس نے ایک ایسا عمل کیا ہو کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ مرتے وقت اسے دولت ایمان نصیب ہو گئی اور جنت میں چلا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ زندگی بظاہر نیکیوں میں گزار رہا ہو لیکن کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب کیا ہوا ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہو اور اس کے سارے اعمال عطارد چلے جائیں۔ لہذا ہمیں اپنے خاتمے کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنے خاتمے کے حوالے سے ہمارے پاس یہ جو بشارت ہے یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ جو خوش نصیب روزانہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن بڑے سعادت کے دن ہیں، یہ دن رمضان مبارک کے دن کہ جن دنوں کے اندر شیاطین قید ہوتے ہیں اور نیکیاں کرنی آسان ہوتی ہیں، تو ان دنوں کے اندر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں، خود ذاتی طور پر توجہ دیں گے، شیطان رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ ان دنوں کے اندر شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم تھوڑی توجہ دے کر اگر ان دنوں کے اندر اپنی عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ یقین جانیے کہ ہمارا یہ عمل ایسا ہوگا کہ جس عمل کی برکت سے ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں آج کے اس موقع پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے بقیہ دنوں کو ہم یوں ہی فضولیات میں بسر نہ کریں، بلکہ جس قدر ہو سکے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔
ان دنوں کے اندر اپنی عادت بنانا بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے بقیہ دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان مبارک کس قدر پیارا مہینہ ہے کہ اس سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. لہذا ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جب شیاطین قید ہو چکے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا لیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خوب کثرت سے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ پیر صاحب کی آمد ہو چکی ہے. ابھی آپ اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں نوازیں گے. قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کو چکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ. یہ ایک ٹیسٹ ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اس کے بعد وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ تین مقدس جملے ہیں. پہلے جملے میں یہ انتباہ کیا، یہ وارننگ دی اور خبردار کیا کہ اے زندہ انسانوں، یہ مت سمجھو کہ تم اسی زندگی کے ساتھ اسی طرح رہو گے. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہر زیرو نے موت کو چکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی، یہ زندگی تماشا نہیں، کھیل نہیں، ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ شر اور خیر کے ذریعے سے یہ ٹیسٹ لیتا ہے. اب یہ لفظ شر اور خیر کا بڑا جامع لفظ ہے. یہ تین دنیا سب کے اندر شر بھی ہے، خیر بھی ہے. مثلا ہماری صحت ہمارے لیے خیر ہے، بیماری یہ شر ہے. اسی طرح اگر کوئی مالدار ہے تو وہ خیر ہے، اگر مال اس کے پاس نہیں تنگ دست ہے تو یہ شر ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے. یہ ٹیسٹ یہاں جاری رہتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہے. اور یہ ٹیسٹ دیتے ہوئے انسان زندگی گزار لیتا ہے. آپ جانتے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اب اس دور کے اندر یہاں ہمارا ٹیسٹ شروع ہے. جیسے کہ آپ کوئی گیم دیکھتے ہیں کہ بعض گیم کے اندر گیمیں ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک امیدوار ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ون ہو جاؤں گا، مجھے انعام ملے گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا. تو یہ ٹیسٹ دیتے دیتے وہ آخری لمحات آن پہنچتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس نتیجے کی طرف اعلان فرمایا کہ وہ نتیجہ اس دنیا کے اندر نہیں، یہ تو ٹیسٹ کی جگہ ہے. وہ نتیجہ جو ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری بارگاہ میں آنا ہے، وہاں لوٹ کے آنا ہے. جب تم ہماری بارگاہ میں پہنچو گے وہاں اس کا رزلٹ تمہارے سامنے ہوگا. یہاں تمہارا یہ ٹیسٹ جس سے تم گزر رہے ہو کسی اکا دکا واقف ہوگا، وہاں جب انعام دیا جائے گا تو سر عام دیا جائے گا پورے مشرق کے اندر سارے لوگوں. تو یہ ہمارے لیے سبق کی جگہ ہے کہ آج پھر ہم اپنے ایک کلمہ گو بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ آنا ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. اور
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خاندان والوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے. صفیں درست ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أبرار الكافرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا مولاي يا واسع الكرم يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ. جد مٹی دیکھی دونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت رہ جانا. جد مٹی دیکھی دونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت رہ جانا. اے ہو کہندیاں قبراں نوں لے جانا. پڑھو لا پاک رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ. لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں. لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں. ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ. جگ فانی اس منہ چھڈنا جو بیجیں گا او ہوئی وڈنا. جگ فانی اس منہ چھڈنا جو بیجیں گا او ہوئی وڈنا. سر پیاں تے پتا پھر لگنا. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی اللہ. اج اس گھر نوں تر چلے تو
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕੱਲਿਆਂ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਏ ਤੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕੱਲਿਆਂ ਤੂੰ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ। ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह है मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह है मुहम्मद सरवर सल्लल्लाह। बेड़ा नेकियां बनने लाना है, खाली आया है खाली जाना है। बेड़ा नेकियां बनने लाना है, खाली الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائی عافیت الابدان و شفائی نور الابصار و ضیاء و علی آلہ و بارک وسلم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم آتنا عاقبتنا فی الامور کلها وزدنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. مالک کائنات، ہم سب نے جو کلمات یہ بات پڑھے، کل کا جو ذکر ہو رہا ہے، تیری سچی کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، مولا درود پاک پڑھا گیا ہے، مولا اس ماہ رمضان کی برکت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیل ہمارے بزرگوں کی بخشش اور مغفرت فرما. آمین. جنت الفردوس و اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت عظمیٰ نصیب فرما. آمین. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج کی گھڑی تک جتنے مسلمان دنیا تو پردہ فرما کے مولا سبھی کو درجہ بدرجہ پیش کرتے اللہ پاک قبول و منظور فرما. آمین. مولا جتنے مسلمان اس قبرستان اندر مدفون اس کلام کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے سبھی کی بخشش اور مغفرت فرما. آمین. مولا سب کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت عظمیٰ نصیب فرما. آمین. یا رب ذوالجلال ہمارے برادران کو، پوری فیملی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. مولا پاک ہم گنہگاروں نے جو تیری رحمت پاک سے مانگا مولا وہ بھی عطا فرما، مولا جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جتنے مدفون ہیں سب کے گناہ معاف فرما، سب کی بخشش و مغفرت عطا فرما. سرکار مدینہ سرور قلب وسنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآبائہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.